اور شہباز شریف کی تو بات نہ کرنا، کیونکہ اس کا منہ، اس کی نام سن کے مجھے شیطان کی بدبو آتی ہے، معاف کیجیے۔ رانا ثناء اللہ تو خیر وہ تو مطلب ہے درندہ، اس کی درندگی جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی میرے خیال میں فرعون اور ہٹلر کے بعد۔ خدا کے واسطے اس پیار کو کہتا ہوں، پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو اس، ہم سے مت کر یہ ظلم۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری جان لے لینا، لیکن عمران کو کامیاب کرنا اس قوم کی خاطر۔ باجوہ چھپا ہوا ہے، ایک جنرل پاکستان آرمی جیسے جنرل کو کبھی چھپنا نہیں چاہیے۔ سجاد حسن صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم تو بہت ساری اور تاریخ سنتے آئے ہیں، ایم عالم کے حوالے سے، راشد منہاس کے حوالے سے، لیکن جو آپ کی یہ ساری اچیومنٹس ہیں یہ تو غائب ہے منظر سے۔ دیکھیں، عزت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے اگر وہ دشمن بھی مانتا ہے تو مجھے اس کو ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ مجھے کبھی، حالانکہ میرے درجنوں انٹرویوز ہیں ہر جگہ پہ، آپ دیکھ لیں، سبحان تعالیٰ نے میرے پہ بڑی رحمتیں کی ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے بتاؤں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں؟ یہ سب چیزیں میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایئر فورس، یہ میری جو ہے ایئر فورس کی روح ہے، یہ یہاں پر، یہ آپ ہر طرف جو دیکھ رہے ہیں تصویریں، یہ میرے برخوردار ہیں، یہ بچے جو میرے ساتھ بڑے ہوئے، جن کے ساتھ میں بڑا ہوا، جنہوں نے ہمیں سکھایا سچائی، بہادری اور انٹیگریٹی، آنیسٹی۔ یعنی 1 روپے کی بےایمانی ہو جاتی تھی، میں بتا دوں، آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آج یہ بیٹھا ہوا بہت بڑا پولیٹیشین بنتا ہے، شہباز شریف۔ شہباز شریف کی تو بات نہ کرنا، کیونکہ اس کا منہ، اس کی نام سن کے مجھے شیطان کی بدبو آتی ہے، معاف کیجیے۔ وہ انسان نہیں، وہ ایک مجرم ہے، اور جو وہ بڑا غدار ہے انسان، وہ بڑا بے ضمیر انسان ہے جو اس کو مجرم نہیں بلاتا۔ جتنے بھی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے زندگی میں۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ پولیٹیشین بیٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، ان کو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں، صرف گالیاں نکالنی ہیں اور کری ہیں۔ ایک وہ مونچھوں والا آتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ تو خیر وہ تو مطلب ہے درندہ، اس کی درندگی جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی میرے خیال میں فرعون اور ہٹلر کے بعد۔ جو اس نے پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ لیکن آج سر عمران خان یہی کہہ رہا ہے کہ 1971 والے حالات بنائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی میجورٹی نہیں دی گئی تھی، ایک میجورٹی جو پارٹی جیتی تھی انہیں مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا، اور آج بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آج کا جو سما ہے، 71 کی جنگ عمران نے نہیں دیکھی۔ جی، میں نے ڈھاکہ میں بیٹھ کے آواز دی، اسی فلائنگ، پہلے میں اسکواڈرن کمانڈر تھا تو اس کو فلائنگ ونگ بنا رہے تھے، ایک اور اسکواڈرن آ رہا تھا، تو میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا 31 دسمبر تک۔ پھر مجھے ایک کورس پہ انگلینڈ بھیجا گیا تھا، اس کے بعد مجھے سرگودا کی کمانڈ، جو پاکستان ایئر فورس کی سب سے بڑی کمانڈ تھی۔ بہرحال میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے مجیب کو دیکھا ہوا ہے، یا کے ساتھ میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں میں نے جب وہ آتا تھا وہاں پر۔ تو صرف واحد ایک شخص تھا جو کہ کوشش کر رہا تھا، وہ تھے مارشل اسد خان، مجیب اور یا کے درمیان کے خدا کے واسطے پاکستان کو توڑے مت۔ یہ لمبی کہانی، کبھی انٹرویو کریں تو میں بتاؤں، اس قوم کو کچھ نہیں معلوم کہ کن کن لوگوں نے کوشش کی تھی۔ یہ دوسرے جو تھے جس کی وجہ سے بہت غلط پھانسی دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو میرے بڑے ذاتی دوست تھے، آپ نے دیکھی ان کی تصویر؟ جی سب دیکھا، اور بہت میرے ساتھ شفقت تھی ہمیشہ، لیکن ان کا جو رول تھا اس پاکستان میں وہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، نہ قوم معاف کرے گی۔ جب ان کو پتہ لگے گا ان کا رول کتنا تھا مجیب کے مقابلے میں، اور یا کا کتنا رول تھا، اور وہ جو نیازی تھا ایک بے حیا انسان، اس کی تو بات کرنا بھی مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ اس کی جو عادتیں تھیں، جو حرکتیں اس کے تھیں، وہ مجھے ہمارے لوگوں نے، ایئر مارشل انعام نے بتایا کہ کیا حرکتیں تھیں اس کی، ایڈمرل رشید تھے اللہ بخش ان کو، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنی ذلالت کی حرکتیں وہ کرتا تھا۔ تو ہم لوگ، لیکن وہاں جو ہمارے جو سپاہی تھے، جو
لیفٹیننٹ تھے جو کیپٹن تھے. آپ یہ کتاب ہے یہاں پر 1971 وار بائی جنرل حکیم ارشد حکیم. اس کو کوئی پڑھے گا تو پتہ لگے گا کہ وہاں پر کیپٹن اور میجر اور لیفٹیننٹس نے گولیاں یہاں کھائی تھیں, پیچھے نہیں کھائی تھیں. تو ان کو کیا پتہ آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جس طرح کہ یہ آج کا یہ چیپ تھرڈ کلاس ٹی وی کے اوپر یہ جس طرح لوگوں کو داڑھی والوں کو 1000 روپیہ دے کے, یا خدا کے واسطے بھائی وہ بات بعد میں کرتے ہیں, لیکن پاکستان آرم فورسز کی جو ان کا کردار تھا, جو ان کی کارناموں کی وجہ سے انہوں نے کمایا, چاہے وہ جنگ تھی ساؤتھ میں کچھ میں ہوئی یا 65 میں ہوئی یا 71 میں ہوئی, تو وہ اس قوم کے دل کے اندر خاموشی سے, ان کی خاموشی سے ان کے دل میں وہ بھر گئے تھے. جی, اس کو نکال دیا ہے, وہ نکل گیا ہے, وہ محبت نکل گئی. اس کو واپس کیسے ڈالیں گے آپ؟ جی, وہ بوتل میں واپس نہیں جا سکتا, بڑا مشکل ہے. اس کے لیے میں نے دعا کی ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں, کہ آج میں رو کے دعا کرتا ہوں, اور مجھے کوئی شرم نہیں اس میں کہ صرف اللہ ہے میرا, مجھے اور کسی کا نہ ڈر ہے نہ مجھے کسی سے کوئی چیز چاہیے, کبھی نہیں چاہیے. ایئر فورس سے نکلا تھا, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, ایک پیسہ نہیں لیا. ایئر فورس کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی میں مدد کرتا تھا. ان کو میں تقریباً $1000 مہینے کے دیتا تھا, اپنے جیب سے مدد کر رہا تھا. ایک سائڈ آرگنائزیشن بنائی تھی انہوں نے شاہین کی, تو میں نے لیا نہیں کبھی. مجھے بڑا فخر ہے, لیکن ایئر فورس پہ مجھے اس وقت اتنا ہی فخر ہے جب میں اس وردی پہنے تھی, اور آرمی پہ اتنا بلکہ زیادہ, کیونکہ میرے دوست آرمی میں بہت زیادہ تھے. جنرل گلاسن سے, موسیٰ سے لے کے اقبال, اپنا سوار خان, مرزا, افضل بیگ, یہ سب میرے عوام حملے والا پہ ہیں, ابھی زندہ ہیں سب لوگ, پوچھ لیں ان سے. نہیں آج ضیاء الحق میرے متعلق کیا کہتا تھا, ضیاء الحق کیا جی میں نے نہیں, آج کے جو حالات دیکھتے ہیں, جس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے, آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے یہاں پر, یہ ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ قیامت شروع ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے, اللہ کا غضب عذاب نازل شروع ہو گیا تھا بڑی مدت سے, آہستہ آہستہ, لیکن جی, اللہ کہتا تھا کہ دیکھو صحیح اور غلط میں صحیح راستے کو جاؤ, صراط مستقیم پہ جاؤ. نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں میں اگر پوچھوں کسی سے 90-95% یہ جو جوکر بیٹھے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, یہ ایک ڈھیلے کا بندہ نہیں ہے, میں ان میں سب کو جانتا ہوں. اور ان میں جو مطلب یہ جو ہے بگٹی, اکبر بگٹی تو میرا بھائیوں کی طرف تھا, میں بڑا ہوا اس کے ساتھ. یہ اس کا جو گرینڈ سن ہے, ہاں, شاہزین بگٹی, زین بگٹی, جی, یہ اس کے باپ کو میں نے گودی میں بڑا کیا ہے. اور اس کو میں حیران ہوں کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک بے غیرت کے ساتھ, یہ بے غیرتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ان کو لاتا کون ہے قومی اسمبلی میں, یہ آتے کیسے ہیں قومی اسمبلی؟ میں بتاتا ہوں نا, زرداری اس سب سے بڑا غنڈہ جو ہے, اس نے سندھ کی سارا فنڈ جو ہے, یار آپ لوگ, ابھی یہ قوم اندھی ہے, بیوقوف ہے. اللہ نے کہا نسمن بکمن, وہ میں کانوں کو بند کر دیتا ہوں, آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہوں, اور دماغ کو مفلوج کر دیتا ہوں. یہ قوم مفلوج ہو چکی ہے. جب آپ میں جب پیسے کی ہوس, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا ہے کہ خواہش حفظ شیطانیت ہے, اس وقت شیطانیت چھائی ہوئی ہے. پاکستان شیطان کے ابلیس کے قبضے میں ہے. یہ طاغوت ہیں, اللہ قرآن میں ہر جگہ بتاتا کہ یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, ورنہ طاغوت کے قبضے میں آ جاؤ گے. تو قرآن پڑھتا کون ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا تھا, آپ پوچھیں 99% میں شرط لگا لوں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی پڑھتا بھی ہے, ان میں پڑھتے تو ہو گے طوطے کی طرح, مطلب پوچھیں کتنے کو مطلب آتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں, اچھا تہذیب کی بات نہیں ہے, لیکن پوچھوں کہ آپ کو نماز کا پورا مطلب آتا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ کیا جواب ہوگا, لیکن میں نہیں پوچھوں گا. لیکن جب آپ کو مطلب نہیں پتہ تو آپ اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں,
تو آپ کو کیا پتہ کہ آپ اللہ سے کیا کیا کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جب اگر آپ سے آ کے ایک بہت رشین ملٹی ملینئر ہے اینڈ ہی وانٹس آپ سے کچھ اس کے بزنس کا ہوا کچھ ہے اور آپ بڑے شوق سے اس کے ساتھ ملتے ہیں جاتے ہیں اور آپ اپنا پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ ادھر وہ آپ سے رشین میں پوچھتا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں رشین میں کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں, تو آپ سر مارتے ادھر آپ اپنے اس میں دیکھتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کچھ اس میں رشین کو ٹرانسلیشن کر دوں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اگلے کو نہیں, اللہ تو ہر چیز سمجھتا ہے لیکن اللہ سے کہتا ہے کہ تم خود تو ہی تو سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہو, مجھ سے کیا مانگ رہے ہو. جی 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 تم مانگ رہے ہو مجھ سے صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم. جی انعمت علیہم, کہ مجھے اس راستے پہ چلا جن لوگوں کے اوپر تیری نعمتیں بخشی. تو یہ جو چور ہے نواز شریف, اس سے بڑا چور. اب دیکھیں اس میں ساری جو ہے نا یہ تہذیب تمدن اور شرافت اور ایمانداری, بیٹی ہے یا بھائی ہے یا سارا خاندان ہے, یہ وراثت میں آتا ہے. آپ نہیں سمجھتے, ہم وراثت کو بھول گئے ہیں. یہاں چونکہ گلیوں میں رام گلیوں کے پیدا کیے ہوئے ان کے باپوں نے جو ڈھکنے چوری کر کے ان کو گلا کے ان کو کیا سکھایا انہوں نے کہا تھا آف فار اینڈ بائی دا پیپل جو کہتے ہیں ڈیموکریسی, تو پترو بائی کا مطلب بائی جو ہے وہ BUY ہے, خریدو, اور انہوں نے خریدا. اور میں ان کی آپ کو اتنی ذاتی کہانی ہے جو میں جانتا ہوں, جو سچائی ہے بالکل, جس کو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, تو یہ تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. اس وقت سسٹم کس طرف جا رہا ہے لیکن قوم کا دیکھیں جب 90 کا الیکشن ہوا تھا تو جو یہ چوریاں کر رہے تھے یہ شہباز اور یہ دونوں, مجھے احمد شاہ خان نے وہ بے نظیر کے ساتھ الیکشن ہو رہے تھے تو اعتزاز احسن میرے بہت اچھے دوست, بڑی عزت کرتا ہوں, اور ان کے ساتھ ہوتی تھی بہت, 2 ہی تھے بندے, 3, ایک اقبال تھا, حیدر لائر جو تھا ہی واز دی منسٹر فار لاء, بعد میں اس نے چھوڑ دیا, اور شہناز وزیری لی. سو انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ یار تم بڑے آرگنائز ہو فلانا ڈمکانا. تو میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں اس کے الیکشن کمیشن کے سامنے. یہ الیکشن کمیشن جو ہے, میں ان میں ایک جو ہے وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے, میں تو اس کے کان کاٹ دوں اگر میرے ہاتھ آئے. تو اتنے بغیرت ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان بیوقوفوں سے نہیں بھرا ہوا. وہ بیوقوف جتنے وہ سارے نون لیگ میں ہیں یا جو لالچی ہیں, کیونکہ ہر چیز جو ان کی جتنا بھی یہ بات کرتے ہیں, جتنے اونچی بات کرتے ہیں, ان کی روح سے نہیں آتی, ان کے یہاں سے آتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کہا ہے سورہ توبہ میں کہ گدھا جو ہے وہ اس کی آواز اونچی ہوتی ہے. یہ دوسرے والا ایک یہ جو ہمیشہ آتا رہتا ہے, ابھی اس کو منسٹر بنایا ہوا ہے, میں کہتا ہوں اس کو میں چپڑاسی بھی نہ بناؤں. اور وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے کہ سرفراز رفیقی اور جی MM عالم کے جہاز پر, تم کو MM عالم کا کیا پتہ. اچھا MM عالم کے بارے میں جو لکھا گیا پاکستان کی معاشرتی علوم میں مختلف جگہوں پر, کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, بہت مغالبہ ہے, لیکن اس پہ میں جانا نہیں چاہتا. وہ میرے دوست تھا, میرے ماتحت تھا 71 جنگ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہم لوگوں نے, ہماری بڑی سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہندوستانی سچ بول سکتے ہیں. جب وہ تاریخ دان ہیں جو ان کے انٹلیکچوئل ہیں وہ سچ بولنے میں ضرورت کرتے ہیں, لیکن ہم سچائی کو چھپاتے ہیں کیونکہ ہم میں کمپلیکس ہے, ہمیں سلیو کمپلیکس ہے. جو ہم کسی کو بڑا نہیں ہوتے, ہم گھاس کو بڑا نہیں ہونے دیتے, ہم اس کو کاٹ کے اپنے سائز سے نیچے لانا چاہتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, اسی لیے ہمارے کبھی لیڈرشپ بڑھ نہیں سکی, اس کو سائے میں تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ جب ڈیموکریسی, جب ہمارے یہ 4 تھے بنگالی اس کے بعد آئے, وہ ڈیموکریسی ہو سکتی تھی اگر ہم نے وہ اس نے یہ ایوب خان وغیرہ نے آ کے جو حرکتیں کی ہیں, ان کی حرکتوں میں نے ساری کتاب لکھی, میں جی آپ نے یہ کتاب میں پورا لکھا ہوا ہے. ہاں, اس میں ساری کہانی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح ان کی جو بہادریاں ہیں, ان کی بزدلیاں ہیں, ان کا میں نے لکھا ہے. لیکن ان کے جو بہادر تھے, یہ اصلی کمانڈر چیف جن کو میں جانتا ہوں, میں جو سوار خان سے پہلے کے جنرل گل حسن, اس کا کبھی خط پڑھے جو اس نے بھٹو کو لکھا تھا جب اس کو آفر کیا اس نے ایمبیسڈرشپ وہاں سے گریس سے کہیں
آفر کیا تو اس نے ایسا خط لکھا تھا بھٹو کو کہ وہ پڑھنے کے قابل، لیکن کبھی دکھائیں گے یہ لوگ؟ نہیں، اب ملک کا حل کیا ہے؟ اب جہاں پر یہ ملک پہنچ چکا ہے، معاشی طور پر کولیپس کر رہا ہے، اخلاقی طور پر کولیپس کر رہا ہے، اب یہاں سے آگے حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ وہی حل ہے جو کہ یہودیوں کا ہٹلر کے زمانے میں ہوا تھا. یہ تو جناب یہ تو یزید کا وقت یعنی بندے ہے. مارنے پڑیں گے آپ کو؟ ہاں جی، بندے مارنے پڑیں گے، کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے بندے مارے تھے نا، تو وہ تو اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ یہ جس شخص نے بتایا اس شخص کے متعلق اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ اس شخص نے کبھی زندگی میں ایک لفظ بھی مبالغے کا نہیں کہا اور بہت عظیم شخص تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یایا ان سے ملا جب اس نے اناؤنس کیا تھا 3 مارچ کو کہ ڈھاکہ میں ہونا ہے وہ نیشنل اسمبلی کا. تو جب واپس آیا تھا تو بھٹو کو تو پرابلم ہو گئی تھی نا، جب اس نے کہا تھا ٹانگیں توڑ دوں گا کوئی بھی جائے گا. جی جی جی. تو اس نے ان کو بلایا تھا یایا کو، اور جو آرمی چیف تھا اس وقت کانسٹنٹ سگریٹ اسموکر، جس کی وجہ سے 71 میں ہماری تیاری، ہماری فوج، جانور جو تھے جو وہاں پہ لنگا والا میں ہوا، یہ سب اس کی وجہ سے. ہماری سپاہی کیپٹن میجر کرنل بہادر ہیں، سب آج بھی ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن جب یہ کمانڈ لیول پہ آ جاتے ہیں تو یہ ان کے پاس کوئی، اس نے جو حرکتیں کی تو ان سب کو، اور پیرزادہ تھا ایک اور جنرل، بہت، میں تو اس کو جانتا ملا بھی تھا، بہت گرا ہوا. میں کبھی اس کے ابھی گل حسن کا مقابلہ کریں اس کے ساتھ، گل حسن واز اے بہادر مین، لیکن اس کی کبھی بات نہیں سنیں گے. وہ جب فوت ہوا گل حسن تو اس کے پاس وہ ایک کمرے میں یہ جو ہے پنڈی کلب میں رہ رہا تھا. اس کے پاس ایک کمرہ اس قوم میں، اس ملک کے اندر ایک کمرہ نہیں تھا. ماشاء رحیم خان جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 2 کمرے کا گھر تھا جو میں نے دیکھا ہے. اور ایک یہاں کا جو ہے ایک 3rd کلاس، یہ سارے جتنے بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں جی اچھے والے جو ہیں، ارشد شریف جیسے، تو وہ تو اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی رو رہے ہوں گے آنسو. تو وہ ایک ہے، یہ آرمی کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، کیپٹن سے زیادہ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جی رحیم خان جو تھا وہ ایک بڑے محل میں رہتا، میں نے دیکھا 2 بیڈ روم کا وہ تھا، بچے جو بیسمنٹ میں سوتے تھے. غربت تھی سخت، اتنی غربت میں وہ فوت ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیکن اچیومنٹ ان کی دیکھیں، لیکن انہوں نے اچیومنٹ کو چھپایا ہوا ہے. نہیں، آپ سر اس وقت دل برداشت ہیں، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ حل کیا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جب ایک بندہ، آپ کا انٹرنیٹ بند ہے، جی فیس بک بند ہے، ہر چیز بند ہے، جو کہ بند کرتے جا رہے ہیں، تو آپ اگر ایک بہت بڑے فن خان ہیں، ہاں جی جی ایک بڑی طاقت ہے، آپ کو خوف ہے، وہ تو بات کے بعد ہے. آپ کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز گھر کے بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے راٹ والر اور جرمن شیپرڈس کو چھوڑ دیتے ہیں کھلے، تاکہ، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ڈرے ہوئے آپ نے اپنے جو خاص دوست کو بلا کے بلایا، ڈر آپ کو کس سے ہے؟ عوام سے ہے ظاہر ہے. تو عوام سے تو ڈرے ہوئے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ جب ایک سپاہی کو بندوق دے کے اس کے ڈر سے وہ قوم اب کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہماری پوتیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو دنیا بھی چیخ مار رہی ہے. اب تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے تو وہ بے وقوف. اچھا ایک بات ہے، مجھے بتائیں، کامن سینس بتائیں. کامن سینس تو ہے نہیں. اور یہ بے وقوف جو ہیں، یہ سارے جتنے بھی یہ 80 منسٹر ہیں، ان میں سے ایک جو ہے یہ 1% کا آدمی نہیں ہے. ایک پاکستان ان کے دلوں میں نہ کبھی آیا نہ دھڑکا تھا، نہ شہباز شریف، نواز شریف، اور زرداری تو ویسے کبھی شعور نہیں پیدا ہوتا. یہ پاکستان کو ان کے ساتھ دل کے اندر جو ہے یہ ہنس رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ تو سب، مال تو باہر پڑا ہوا ہے، بیٹے کو بھی پرائم منسٹر بنا دیں گے. اس بیوقوف کو جس کو ابھی تک بات کرنی نہیں آتی ہے، اس نے کبھی زندگی میں کبھی یہ پتہ نہیں کہ بلاول کی بات کیسے کھیلتے کیا کرتے ہیں. اس بیوقوف کو تو ہم جیسے لوگ جو ہیں اس عمر میں ہم نے ساری زندگی اپنے قوم سے عشق کیا، محبت کی، یہ لوگوں کو سکھایا. ہر ایئر فورس بیس پہ میں جب جاتا ہوں
لیکچر دینے کے لیے. اب تو میں چھوڑ دیا، بہت ضعیف ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک فی الحال پچھلے سال تک جا رہا تھا. تو میں سب کو یہ چھوڑ کے آتا ہوں کہ یہ دیکھے قائد اعظم یہ ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کی. لیکن جو ٹوٹی پھوٹی کانسٹیٹیوشن تھی اس کو اگر آپ نے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا تو آپ کون ہیں؟ آپ تو جینیٹر سے بھی زیادہ آپ ذلیل انسان ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کی اس کی کانسٹیٹیوشن کو جو نہیں مانتا. جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا وہ غدار ہے. غدار. آخری سوال. اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہیں جو جسٹسز ہیں ایماندار ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے بہت سارے آپ کو اب جانتے ہیں پرسنلی؟ جانتے نہیں، میرے ہاتھوں میں پلے ہوئے ہیں جی. لیکن وہ بچی جو ہے، ایک بچی کہتا ہوں تو جسٹس ہے، اس پہ امید ہے کہ اگر وہ سروائیو کر گئی اور پاکستان ان سے بچ گیا تو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آیا. اس وقت دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کہتے ہیں جہاز جلا دیا، جہاز کو کیوں جلائے کوئی؟ ان جہازوں نے تو اس ملک کو بچایا ہے. تو میرا دل تو آنسو رو رہا ہے خون کے. لیکن ان کو کیا پتہ یہ کون تھے اس وقت جو اس کا نام مجھے بھول جاتا ہوں. یہ ایک تو یہ ہے موٹا و دستگیر، خرم دستگیر. تو اتنا جھوٹا اور اتنا بےایمان آدمی ہے. اب ہر لفظ اس کا جھوٹا، جو بھی اس کے منسٹر ہیں. اور اس ڈار کو تو جیل میں زندان میں ڈال کے سنگلوں میں ڈالا جانا چاہیے اس کے ساتھ، شہباز شریف، نواز شریف اور مریم کے ساتھ. یہ مریم اتنی بازاری باتیں کرتی ہے، کوئی شرم کوئی غیرت تو نہیں. غیرت شرم تو خیر انہوں نے سیکھی نہیں اپنے ماں باپ دادا سے. جب دادا اور پردادا جو تھا وہ جا کے پھول بیچتے تھے، اور جہاں پر وہ کیا کرتے ہیں عورتیں جسم بیچتی ہیں، وہ جسم بیچتی ہیں تو انہوں نے بچوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، انہوں نے ماں باپ کو کرنا ہوتا ہے. لیکن جو ضمیر بیچ کے کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے کیا، یہ جو ہے کہ نور عالم اور وہ دوسرا جو اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو کسائی لگتا ہے شکل سے اور باتوں سے تو بالکل. اور یہ ثناء اللہ، یہ سب جب ملک کہہ سکتے، یہ ملک کہتے ہیں نا. ہاں. جب انسان کے لہجے سے، یہ نہیں ضروری، لہجے سے انسان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی تربیت کیسے ہوئی ہے اس کی. جی. تو یہ تربیت جو ہوئی ہے، اب میں یہ آپ کو گھڑی دکھا رہا ہوں، کون کو دکھاتا ہوں؟ ان کے نام کبھی سنے ہیں آپ نے؟ جی. یہ میرے ہیرو ہیں، یہ پاکستان ایئر فورس کے ہیرو ہیں، آرمی کے بہت ہیرو. آرمی بہتر کام کرتی ہے ایئر فورس سے. لیکن آج جو یہ ہو رہا ہے، جو ٹی وی کے اوپر جو دکھا رہے ہیں، ہم نے، آرمی نے، نیوی نے جو کچھ کیا، کمایا بہادری سے، عزم سے، پاکستانی سے، قائد اعظم کی روح کی خاطر، تو اس کا ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کبھی نہیں کی. ایڈورٹائز کرنا، اور وہ بھی جھوٹ بول کے، غلطی کر کے. اور اب تو وہ اس حد پہ چلی یہ بھی گئی ہے دھوکہ کہ ہے. آپ ان لوگوں کو، آپ یہ تو داڑھی کے دور آدھی رکعت نماز کے، اس کو آپ حلوہ کھلا دیں، 1000 روپیہ دے دیں، اور آپ ان کو کر رہے ہیں. خدا کے واسطے مت کریں. میں ہاتھ باندھ جو کہ کہتا ہوں، خدا کے واسطے اس پیار کو کہتا ہوں، پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو اس. ہم سے مت کر یہ ظلم. یہ آپ ISPR سے درخواست کر رہے ہیں؟ ہم نے اس قوم کے دل میں، ہمارے استاد جو ہمیں کینز مارتے تھے اپنی زندگی میں، کیونکہ پڑھائی میں پتہ ہے ہمیں کہ ہم اتنے ہوشیار نہیں تھے، انہوں نے آ کے ہمارے ہاتھ چومتے تھے. تو ضیاء الحق کو میں نے کھڑے ہو کے، 50 لوگ تھے، سارے جرنیل تھے، سب کیبنٹ تھی، میں نے کہا تھا کہ سر، ہم 65 میں، اس کے بعد 71 تک، یہ قوم جہاں ہمیں وردی میں دیکھتی تھی تو وہ کھڑے ہو کے ان کے چہرے کے اوپر ایک روشنی آتی تھی. ان کے بچے ہمیں ملنا چاہتے تھے، ہمارے فون آتے تھے کہ آ کے ملنا چاہتے، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، جہاں جاتے تھے ہمیں. آج جب باہر نکلتا ہوں، میں دفتر سے GHQ سے نکلتا ہوں، 2 سال میں GHQ میں، تو میں جنرل کو، میرے بہت دوست ہیں آرمی کے اندر، تو میں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، what have I done or what have you done to deserve the malice of this nation. ہماری طرف دیکھتے ہیں، نفرت سے دیکھتے ہیں. یہ اس وقت سے شروع ہوا تھا. یہ انہی لوگوں نے، یہ جو یہ کیانی، اور اس کے بعد یہ اپنا جو ہے شریف راہیل، اس نے ان کو کمال نہیں کیا.
آپ نے ڈان لیگ پہ آپ نے ان کو ٹانگ دینا تھا، اور پھر جنرل باجوہ. ساروں کو اس کو ٹانگنا تھا. نواز شریف اور وہ جو ڈپلومیٹ ہے ایمبیسڈر، وہ کیا کہتے ہیں چھپکلی کی طرح اس کے ساتھ حرکت ہوتا ہے، یہ نام اس کا بھول جاتا ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. ان سب کو 20-25 سال کی جیل ہونی چاہیے تھی. اور زرداری کو بھی وہ ملنا چاہیے جب اس نے حسین حقانی کے ذریعے وہ میمو بھیجا. حسین حقانی کو میں جانتا ہوں، میرے گھر پہ بھی آیا ہے، اتنا ذلیل انسان ہے. اور اس نے یہاں پر وہ جو ان کا جو وہ یہودی پی کا وہ ہے جو وہاں پہ ان کا امریکہ میں جو کرتا ہے ان کی پبلک ریلیشنز، اس کا نام معلوم ہے آپ کو؟ نہیں ابھی ذہن سے نکل گیا. بہرحال صحیح نا، کیا نام ہے اس کا؟ وہ میرے گھر آیا مجھ ملنے کے لیے کہ آپ کا بڑا عزت ہے امریکہ میں انڈسٹری کے ساتھ، آپ کیونکہ میں وہاں ڈپلومیٹ رہا تھا، اور آپ ہماری مدد کریں بی کے لیے کچھ پہ ہم ان کو کہیں کمپنیوں کو کہ ہمیں وہ کچھ دے مراد، کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، فلانا ڈھمکانا. میرے پاس آیا تھا اور ایک اور برار آیا تھا. یہ لوگ آیا کرتے تھے. میں کہتا کہ میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ میں تو پیپل پارٹی سے مجھے نفرت ہے. اچھا آپ آخری سوال سر آپ سے پوچھیں گے. اب آخری سوال وہ یہ ہے کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی دل برداشتہ ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. جب میں نے آج آپ کو فون کیا میں نے کہا کہ آپ کے کیا حال ہیں تو آپ نے کہا دعا کریں مر جائیں بس. کیا وجہ ہے، کیوں اس فریم آف مائنڈ میں؟ پیسے کی ہرس جو ہے اس کو کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں اس کو آپ گارڈین ناٹ کہتے ہیں. گارڈین ناٹ ہوتی ہے جو کہ اس وقت گارڈین ناٹ جو ہے وہ سب چور ڈاکو جو ہے جو سب کے جن میں جیل میں ہونا چاہیے لیکن وہ حکومت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مدد ہو رہی ہے. اور ایوری باڈی نوز ہو از ہولڈنگ اٹ، ہو از ہولڈنگ دس گارڈین ناٹ. اس کے لیے ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ ذرا دیکھیں، یہ ہندوستان کا میگزین ہے، نمبر 1 میگزین دنیا میں، اس کا نمبر 4 ہے. یہ کیا لکھتا ہے؟ فلائٹ آف فالکونز آپ کی کتاب کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ نیڈر. واٹ از دیٹ مین؟ مینز نہ ڈرنے والی، بہادر. ہندو کہہ رہا ہے؟ جی. کیوں کہہ رہا ہے مجھے؟ کیونکہ ہم نے اس ملک کے لیے اپنی جان لگائی تھی اور ان کو سبق سکھایا تھا. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایئر مارشل لندن سے، وہاں پہ کالج میں ہمارا بھی ایئر مارشل کورس کر رہا تھا، وہ مجھے ٹائی بھیجتا ہے کہ وہ پٹھان کوٹ کا بیس کمانڈر تھا. اس نے کہا کہ میں یہ ٹائی آپ کو دیتا ہوں کہ پلیز ان کو ایئر کمرہ حیدر کو دیں کہ ہم اب تک ہمیں وہ یاد ہے وہ اسٹرائک جو ہوئی تھی. تو اسٹرائک میں تو 8 لوگ تھے نا، میرے 8 بچے تھے، میرے 7 بچے تھے. وہ سب یہ دیکھیں، ایک لڑکے کو خراج تھے. آج تک میرا دل ان کے لیے اتنا عشق ہے جتنا میرے بیٹوں کے لیے ہے. لیکن یہ میں اس قوم کو کیسے سمجھا سکوں کہ یہ کہاں سے آپ نے ان لوگوں کو چنا؟ آپ لوگوں کو شرم غیرت نہیں آئی؟ سر قوم نے کدھر چنا؟ جو ایک شخص جو کہ ایماندار شخص ہے، جو جب بات کرتا ہے منہ سے نکالتا ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے خوف کریں اور پاکستان کے لیے یہ کریں، اور پاکستان کے لیے غریبوں کے لیے کینسر جیسے ہسپتالوں کے لیے اس میں لاکھوں لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ. اب اگر اللہ کو منظور ہے تو پیغمبر بھی چلے جاتے ہیں، ولی اللہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ میری جان لے لے. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری جان لے لینا، لیکن عمران کو کامیاب کرنا اس قوم کی خاطر. یا میرے مولا اس کو کام کرنا، کیونکہ ہم دلوں کے راز تو جانتا ہے، نیتیں تو جانتا ہے، یہ فرشتے بھی نہیں جانتے. تجھے پتہ ہے کہ اس کے دل میں اور جو باقی اس کے ساتھ ہیں، اس وقت جو مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن پہ یزید سے بھی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ یہ سب ہر چیز تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو رب العالمین ہے. اور تیرا وعدہ ہے خیر ہی و شر ہی من التارا باصل بعد موت. اچھے برا وقت میں لاتا ہوں، لیکن اس کا پھر سارا ازالہ جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا.
میں دعا کرتا ہوں اور مجھے اس میں فخر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ جو بڑے بڑے ستاروں اور تلواریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اپنے ضمیر کے اندر جائیں، خدا کے واسطے نتھنگ از پرماننٹ ایکسیپٹ چینج، ہر چیز بدل جائے گی۔ باجوہ چھپا ہوا ہے، ایک جنرل پاکستان آرمی جیسے جنرل کو کبھی چھپنا نہیں چاہیے، اس کو سینہ نکال کے باہر لیکن اس نے جو حرکت کی اس حرکت کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انسان تو کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو فالو اپ کیا جائے تو میں نے کہا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت اگر آپ ایک بڑی پوزیشن میں ہوتے کیا آتے تو میں نے یہ جواب دیا آج فیس بک پہ۔ میں نے کہا کہ میں اپنے جو میرے ساتھ ساتھی ہیں سارے جو ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جن ہمارے پاس طاقت دی ہوئی ہے اس قوم نے، یہ قوم ہمیں طاقت دیتی ہے ہر ایک کو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، کمانڈ چیف ایئر فورس آرمی، یہ قوم دیتی ہے طاقت۔ اس طاقت کو ہم قوم کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے، وہ حرام ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں ان سب کو بلا کے کہوں گا کہ اس میں جاتے ہیں ہم فیصل مسجد میں، سب کو ہٹا دیتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں سجدے میں گرتے ہیں پاک کپڑوں میں بیٹھ کے اور کہتے ہیں یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، یا اللہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی، تیری اس خوبصورت سرزمین کو تباہ کر دیا ہمارے بڑوں نے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ان کو بھی تو سزا دے، کیونکہ جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ، یہ اچھی قوم دی تو نے، ان کے دل اچھے ہیں لیکن ان کو ڈرا کے رکھا گیا، ان کو خوف میں رکھا گیا، ان کو غلامی میں رکھا گیا، اور جب وہ غلامی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، دلدل سے نکل رہے تھے، تو پھر ان کو شیطان نے آ کے پھر یہ آ کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہ سپریم کورٹ کرتے، میں کہا یا اللہ پاک پروردگار ہمیں ہمت دے، ہمیں معاف کر، ہمیں ہمت دے، ہم معافی چاہتے ہیں، جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی اس کی جو سزا تو دینا چاہے وہ ہم تیری درگاہ میں عاجزی سے سجدے میں کہتے ہیں کہ جو بھی تو برحق ہے ہمیں دے، لیکن ہمیں راہ راست پہ آنے کی ہمت توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کے لیے ہر ایک سپاہی، لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، ہم ہم اپنا خون کا قطرہ دے، کیونکہ اللہ تمہارے رسول کے بعد قرآن کریم آپ نے نازل کیا، اس کے بعد قوموں کو آپ یہ دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن جو کہ تحفظ کے لیے ہوتی ہے قوم کی، نہ کہ قوم کو تباہی کے لیے۔ تو یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو ہم اس کو تحفظ دیں اپنی جان جان سے، اور جو ان کے تحفظ کرنے والے ہیں مطلب جو جسٹسز ہیں ان کے دل و دماغوں میں آپ یا اللہ ان میں بہادری اور قوم کا خیال اور اس ملک کے سرزمین سے محبت کرے، نہ کہ پیسے سے، نہ کہ پوزیشن سے، نہ اپنی کرسیوں سے۔ ہم کو ہمت دے کہ ہم کرسیوں کو لات مار دیں تیرے خوف میں اور اپنی قوم کی خدمت کریں۔ یا رب العالمین ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو واپس وہاں لا کے رکھیں، اور ہم اس قوم کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ان کے ساتھ جنہوں نے اس قوم کو لوٹا، اس کو تباہ کیا۔ یا رب العالمین ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان اللہ، آمین الہی آمین۔ بہت شکریہ سر۔